بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کل ہم نے نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج ہم انشاءاللہ نماز کی سنتیں کیا ہیں اس حوالے سے تفصیل کا ذکر کریں گے۔ سنن نماز کے ذکر سے پہلے سجدہ سہو کے درس میں مجھے کسی دوست نے جو آڈیو سنتے ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام بھیجا کہ تھوڑا مغالطہ تھا، کلیئر نہیں ہوا کہ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو امام کروا رہا ہو یا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اگر واجب چھوٹ جاتا ہے اور سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آخری اتحیات ہے اس کو تشہد تک، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک سلام پھیر کر دو سجدے کریں گے، اور پھر اتحیات سے دوبارہ پڑھیں گے اور درود ابراہیمی پڑھیں گے اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ سجدہ سہو کا وقت اور طریقہ ہوتا ہے۔ اس درس میں کچھ مغالطہ ہوا تھا جس کی بنا پر میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ نماز کی سنتیں وہ چیزیں جو نماز میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، لیکن ان کی جو تاکید ہے وہ فرض کی طرح نہیں ہے، واجب کی طرح نہیں ہے، وہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ ہمیں فرق رکھنا چاہیے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ تو فرض ہے، مگر ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا یہ سنت ہے۔ اگلی چیز نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلا اور قبلہ رخ رکھنا، یعنی ہم نے جب ہاتھ اٹھایا تکبیر کے لیے، ہاتھ اٹھانا ایک سنت ہے، اور دوسری سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو معمول کے مطابق، نہ انگلیاں کھلی کریں نہ بالکل سکیڑنے کی ضرورت ہے، جیسے روٹین ہے روٹین کے مطابق اٹھانا اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا قبلہ رخ کرنا۔ بعض لوگ ایسے کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے، اگر ہاتھ ایسے رکھا تو ایسے رکھنا یہ سنت کے مطابق ہے، چونکہ ہاتھ قبلہ رخ ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے امام کا، بلکہ تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ آپ کبھی اس پہ غور کیجئے گا، جب لوگ اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہیں بعض لوگ سر نیچے کر دیتے، جھک کے کہتے ہیں، یہ جھکنا سنت نہیں ہے، بلکہ جس روٹین پہ آپ کھڑے ہیں اسی روٹین پہ اللہ اکبر کہنا۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں روٹین اس طرح ہاتھوں کو سیدھا کرنے کی روٹین نہیں ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو قبلہ رخ ہونا، اور تکبیر کہتے ہوئے اپنے سر کو نیچے نہ جھکانا، آگے نہ جھکنا، بلکہ سر کو سیدھا رکھنا۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے تمام تکبیروں کا بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے۔ بعض اوقات انسان کسی خیال میں امام ہے، مغالطہ لگ گیا اور تکبیر اونچی آواز سے نہیں کہہ سکا، رکوع میں جانے والی یا سجدے میں جانے والی، تو اگر پیچھے ایک رکعت ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں امام چلا گیا، وہ چلے گئے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر سنت کا جو ایک کمی ہے وہ سنت کی کمی ہو جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ تمام تکبیریں بلند آواز سے امام کہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایسے بھی طبقات ہیں جو ہاتھ کو سینے پر باندھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر احناف کی تحقیق کے مطابق مختلف احادیث پاک کے اندر مختلف طرح کے عمل ثابت ہیں۔ ہم کسی دوسرے کے عمل کو غلط نہیں کہہ رہے، مگر ہماری نظر میں زیادہ جو پریفر عمل ہے، جو ترجیح والا عمل ہے، اور جو سرکار کی حیات ظاہری کا آخری عمل ہے وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی ناف کے اوپر نیچے، بایاں ہاتھ نیچے رکھتے، دایاں اوپر رکھتے اور اسے انگلیوں سے پکڑ لیتے اس طرح سے۔
یہ سنت طریقہ ہے اس کو ناف پر رکھنا۔ پھر اس طرح ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ پڑھنا۔ یہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اگر بسم اللہ چھوٹ گئی، اعوذ باللہ چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنت کے اندر شامل ہے، یہ واجبات کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد آپ جانتے ہیں آمین کہنا۔ ہمارے ہاں یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اسکول آف تھاٹس کی، مکاتب فکر کی کھینچا تانی کی وجہ سے چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ جب امام سورہ فاتحہ کہتا ہے تو اس پہ آمین کہنا سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہی جا رہی ہے یا آمین کو آہستہ کہنا چاہیے، اس پر اختلاف رائے موجود ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت اونچا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بہت اونچا کہنا درست نہیں ہے، اس کو معتدل آواز سے کہنا چاہیے، معتدل آواز کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں جو آیا آپ نے آواز کو کھینچا، تو کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ آمین پر جو مد ہے، آمین، اس کو کھینچنا کہا ہے، نہ کہ آواز کو لمبا کرنا کہا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی، ائمہ کی تحقیق یہ ہے۔ لیکن بہرحال آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جو آمین نہیں کہتے وہ سنت کو چھوڑ بیٹھتے، آمین کہنا چاہیے۔ اسی طرح سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، ان سب کا آہستہ پڑھنا، یعنی اس میں آواز کو بلند نہ کرنا۔ سنت کے مطابق قرات کرنا۔ علماء جانتے ہیں، ائمہ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز میں کن صورتوں میں سے پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز میں کن صورتوں میں سے پڑھا کرتے تھے۔ مفصلات ہیں، طوال ہے، مختلف طرح کی تقسیم ہے، یہ علماء کو پتہ ہے، قراء کو پتہ ہے، جو ائمہ کی، وہ اس میں سے قرات کا انتخاب کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہ سنت ہے پڑھنا۔ اس تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، وہ مستحب میں چلا جائے گا، اور خاص طور پہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو جتنا اضافہ کرنا چاہے اس کے لیے اچھا ہے، مگر 3 بار کہنا سنت ہے۔ اگر 3 بار سے کم کہیں گے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ، نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کا جو اجر ہے اس سے محروم ہو جائے گی۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا، یعنی جب رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں سر اور پیٹھ برابر ہو، نہ پیٹھ نیچے جھکی ہوئی ہو، نہ پیٹھ اوپر کو چڑھی ہوئی ہو، بلکہ برابر ہو اور سر اور پیٹھ برابر ہو۔ اور اگلی چیز یہ ہے، رکوع کے اندر دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ گھٹنوں پہ صرف ہاتھ نہیں رکھنا، ٹچ نہیں کرنا، گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے گوڈے پر وزن ڈالنا چاہیے۔ ہم جو رکوع کر رہے ہیں اور ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے گوڈوں پہ تھوڑا وزن ہونا چاہیے، صرف ہاتھ ٹچ نہیں کرنا بلکہ ہاتھوں سے گوڈے کو پکڑ لینا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح قوما میں ہم کل وضاحت کر چکے، سمع اللہ لمن حمدہ جب کہتے ہیں یہ قوما ہوتا ہے، اس میں امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پھر دونوں چیزیں کہتے ہیں۔ اگلی سنت یہ ہے نماز کی، سجدے میں جاتے وقت، اب سجدہ کرنے کا طریقہ، بس سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، یہ ترتیب ہے سجدے میں جانے کی۔ آپ جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، پہلے دونوں گھٹنے زمین پر لگے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر لگے، اور پھر ناک اور پیشانی لگے۔ بعض انسان جب عمر کے حساب سے تھوڑا بڑھاپا بھی ہوتا ہے یا انسان کے گوڈوں میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ گوڈے زمین پہ نہیں رکھ سکتا، تو ظاہر ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ مجبوری تو شریعت نے سہولت دی، آپ واجب اور فرض کے اندر بھی مجبور ہو جاتے ہیں تو شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے پڑھ لو، تو یہ تو سنت ہے۔ تو اگر اس کے اندر کسی کو اپنے گوڈے ڈائریکٹ زمین پہ لے جاتے ہوئے، بات ظاہر ہے کہ جب بندے کا وزن بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے زمین پہ جا کر،
حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے گھوڑے رکھے جائیں، لیکن میں نے عرض کیا اگر انسان کی مجبوری ہوتی ہے، اس کا وزن ہے، بیماری ہے، عمر ہے، تو بہرحال وہ اس کی اپنی مجبوری کی وجہ سے ہے، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور جب اٹھا جائے سجدے سے تو جیسے ہم نے کیا تھا اس کے الٹ کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر گوڑے اٹھا کے کھڑے ہو جانا ہے، واپس اٹھتے ہوئے اس کے برعکس کرنا ہے، اس کے الٹ کرنا ہے۔ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جلسہ ہو یا قعدہ ہو، اس میں بایاں پاؤں بچھا دیتے ہیں ہم، یعنی اس کو کھڑا نہیں کرتے، بایاں پاؤں بچھا دیتے ہیں، اس پر بیٹھ کر سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑے رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ پاؤں قبلے میں کبھی آپ کو اتفاق ہو کہ لوگ سجدے میں ہوں، آپ پیچھے سے آ کے دیکھیں، مختلف لوگوں کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں پاؤں رکھنے کے، کسی نے پاؤں اندر کیے ہوئے ہیں، کسی نے پاؤں باہر پھیلائے ہوئے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا جو بایاں پاؤں ہے اس پر آپ چڑھ کے بیٹھے ہوں، اور جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا ہو اس طریقے سے کہ انگلیاں قبلے رخ ہوں۔ آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ قبلے رخ ہونے چاہیے اور ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگلی سنت ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اور الا اللہ پر اپنی انگلی کو گرا دینا۔ یہ نماز کے اندر سنت ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے رواج ہے کہ لوگ ہر دفعہ اذان سنتے ہوئے بھی ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، انگلی اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے اس نماز کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کے اندر تو سنت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر، مگر نماز سے باہر مجھے کہیں پر اس کا ثبوت نہیں ملا۔ لیکن لوگ چونکہ اس حساب سے نیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ پر، تو اس نماز والی عادت کو باہر بھی قائم رکھتے ہیں۔ اس کا منع بھی میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس کا نماز کے علاوہ سنت ہونا بھی میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا، درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، یہ سنت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ پہلے دائیں سلام پھیرنا اور پھر بائیں سلام پھیرنا، یہ سنت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون رہ جائے یا ایون جان بوجھ کر بھی رہ جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز کا اجر کم ہو جائے گا۔ سنت نماز کے اجر کو بڑھاتی ہے، نماز کی تکمیل کرتی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کا خوبصورت طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے سنتوں کے اندر تو اجر میں کمی تو ہو جائے گی، لیکن اس سے نماز بہرحال عطا ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید